الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور جو سوشل میڈیا پہ اس وقت مجھے لائیو سن رہے ہیں، آج باب المدینہ کراچی کے ایک ایسے علاقے میں مجھے بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے جس علاقے کو، جس بستی کو اگر عاشقان رسول کی بستی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب ہمیں ربیع الاول کا 12ویں کا چراغا دکھانے لیاقت آباد لایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تھوڑے بڑے ہوئے اور امیر اہل سنت کے ساتھ اور دعوت اسلامی کے کام کو جس طرح ہم نے لیاقت آباد میں اور اس پورے ایریا میں بڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی کئی معاملات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پورے کراچی کی بلکہ پورے پاکستان کی کارکردگی بنتی تھی تو پہلے دوسرے نمبر پر لیاقت آباد رہا کرتا تھا. اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اسلام بھائی جمع ہوں گے. اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کورنگی میں تھا. کورنگی والوں کا بھی عشق رسول بڑا ہی کمال کا ہے، تو وہاں بھی مسجد کا افتتاح تھا، تو عشاء کی نماز، پہلی عشاء کی نماز وہاں آج ادا کی گئی مسجد میں. تو وہ سعادت تھی میرے لیے، وہاں گیا اور اب وہاں سے یہاں آیا ہوں. اور میں اس لیے آج زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک شاگرد کو اگر استاد صاحب کے سامنے بیان کا موقع ملے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہوتی ہے. یہ وہی استاد صاحب ہیں جو ہمارے سبق میں ہماری غلطیاں پکڑتے تھے، ہمیں سیدھا کرتے تھے، اور آج بیان ہمارا سن رہے ہیں. بڑی شفقت فرماتے ہیں مجھ پر. اللہ ایسے علماء میں، ایسے شفیق علماء میں، رقت قلبی والے علماء میں، مخلص علماء میں اور اضافہ عطا فرمائیں. ہمارے مفتی رفیق عباسی صاحب، ہمارے استاذ محترم کا سایہ اللہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. اور سعید بھائی کی بات نہ کروں تو غلط نہیں ہوگا. میں اللہ کی رحمت سے جب بھی پاکستان میں ہوتا ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں، تو روزی کہیں نہ کہیں یا تو پروگرام ہوتا ہے مدنی چینل پر یا کہیں بیان کرتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے پچھلے 6 ماہ سے جیسا فالو اپ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، اور جتنا اپنی مسجد انہوں نے مجھے نام لے لے کے یاد کروا دی ہے کہ بھائی میری مسجد میں آپ کب آئیں گے، واقعی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے، اپنی مسجد سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے، یعنی ان کا کمال یہ ہوتا ہے، میں کہیں بیان کرنے جاتا یہ پوسٹر مجھے بھیجتے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں، ہماری باری کب آئے گی. میں نے کہا اب آپ کو میں نے تاریخ دینی ہے. تو آج میں نے قرضہ پورا کر دیا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی میرے، ہم یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم جامعہ ہیں، امجدی ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ یہ استاذ بھی ہیں وہاں پر. تو اللہ ایسے علماء کو اور برکت عطا فرمائے. یہ ایک محبت ہوتی ہے کہ اپنی مسجد میں کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے، ایسا اجتماع رکھا جائے. مجھے بلا کر ان کو بظاہر کیا فائدہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہی چاہتے ہوں گے کہ یہاں مزید ایک رونق ہو، علم دین کی بات پہنچے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو فروغ ہو. اللہ اس طرح ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. یہ وہ خوبصورتی ہے دین کی کہ انسان خود بھی عالم ہو، خود بھی بیان کر سکتا ہو، مگر وہ کسی اور کو عزت دے. تو یہ وہ اخلاص کی جھلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سب کی ہم کو برکت نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف مجھ سے تاریخ لی بلکہ انہوں نے مجھے موضوع بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر بیان کرنا ہے. تو میں نے بھی کچھ تیاری کی ہے، تو انشاءاللہ میں اس موضوع پر ضرور عرض کروں گا. پہلے مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے. جتنا سنتے ہیں اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں درود پاک کام نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا، تعویذ ہر بلا ہے. بڑی مہربانی. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر موقع پہ کام آنے والا. مگر آج جو میں نے آپ کو فضیلت سنانی ہے، سبحان اللہ، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے؟ ہے آقا کا دیدار کرنے کے لیے امتی نہ تڑپے تو کس چیز کے لیے تڑپے گا؟ آقا تو وہ ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے،
دیکھوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ساری زندگی جن کی غلامی کی ہے، جن کا نام لیا ہے، کبھی تو ان کا دیدار نصیب ہو جائے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی اپنی حدیث میں ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں، وظیفہ بتا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے یہ درود پاک پڑھا وہ میری زیارت سے نیند میں مشرف ہوگا، اور جس نے مجھے نیند میں دیکھا، خواب میں دیکھا، وہ قیامت کے روز میری زیارت کرے گا، اور جو قیامت کے روز میری زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض سے سیراب ہوگا، اور اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا. آقا کا دیدار تو کیا ہوگا، بگڑی بن جائے گی. سارے کام ہی سیدھے ہو جانے ہیں نا. زیارت بھی ہو گئی تو جناب پھر شفاعت بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی. وہ درود پاک کیا ہے؟ بہت خوبصورت درود پاک ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو 3 بار پڑھوا دیتا ہوں، ہم مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں. علماء کے ساتھ پڑھیں گے کیا معلوم آج رات ہی کرم ہو جائے. کرم تو کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. آقا جب چاہیں اپنے غلام پر کرم فرما دیں. تو میں پڑھا دیتا ہوں، آپ مل کر پڑھ لیں، ہو سکے تو یاد بھی کر لیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. پہلے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، اب اس کے بعد ترجمے کے بعد پڑھیں گے تو اور لطف آئے گا. اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پر، تمام ارواح میں، اور آپ کے جسم پر، تمام اجسام میں، اور آپ کی قبر پر، تمام قبور میں. ہیں سبحان اللہ. مل کر اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج ایک عجیب و غریب دل دہلا دے لینے والا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے. حضرت سیدنا حارث علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جایا کرتا، قبر والوں کے لیے دعائیں کرتا، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا، اپنی آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا تاکہ میں بھی نصیحت حاصل کروں. قبرستان جو ہے نا وہ بہترین نصیحت ہے. لوگ قبرستان جا کر بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ اگر قبرستان جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسہ ہے، مگر سب نے جانا اسی 2 گز کی قبر میں. کہتے میں بھی جاتا تھا اور نصیحت حاصل کرتا، غور و فکر کرتا. ایک بار میں قبر والوں سے خود ہی بات کرنے لگا کہ اے قبر والوں، دنیا سے تمہارے نام و نشان مٹ چکے ہیں لیکن تمہارے گناہ نہیں مٹے. تم نے بوسیدہ گھروں میں ڈیرے لگا لیے ہیں، بس تمہارے پاؤں ورم زدہ ہیں. بس میں روتا رہتا. اس کے بعد ایک گنبد کی طرف چلا جاتا اور ایک قبر کے پاس جا کر سو جاتا. روز قبر والوں کو خود ہی کہتا، خود بھی اپنے اوپر گویا سبق لیتا. کہتے ایک مرتبہ میں قبر کے پاس سویا تھا کہ اچانک میں نے صاحب قبر کو دیکھا، جو قبر کے اندر تھا مردہ، اس کو دیکھ لیا نیند میں کہ اس کی گردن میں زنجیریں ہیں، آنکھیں نیلی ہیں، چہرہ سیاہ ہو گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہلاکت. اگر دنیا والے مجھے دیکھ لیں تو کبھی رب کی نافرمانی نہ کریں کہ میرا ایسا حال ہو گیا ہے. کوئی ہے جو
میرے گھر والوں کو بتائے کہ میری حالت کیا ہے، میری فریاد سنے۔ سیدنا حارث فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا ڈرا ہوا تھا، خوف زدہ تھا، عذاب قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کہتے ساری رات اسی گھر چلا گیا اور ساری رات یہی سوچتا رہا کہ کیسا عذاب تھا اس قبر والے پر۔ اب جناب کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر وہاں گیا، کسی کو نہیں پایا، پھر سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو دوبارہ دیکھا کہ قبر والے کو اب چہرے کے بل گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہائے ہلاکت، دنیا میں میرے اعمال برے اور طویل عمر تھی، مجھ پر اللہ سخت ناراض ہے، اگر رب نے مجھ پر رحم نہ کیا، مجھے عذاب سے نہ بچایا تو میرے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کہتے ہیں دوبارہ اٹھا، پھر خوف زدہ تھا، ڈر گیا تھا، اپنے گھر چلا گیا، رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو میں پھر اس قبر کے پاس گیا کہ شاید کوئی قبر والوں کے پاس، اس قبر والے کے پاس کوئی آئے، اس کی قبر کی زیارت کو آئے تو میں اس کو بتاؤں کہ تمہارے مردے کا کیا حال ہے۔ پھر میری آنکھ لگ گئی، تیسری بار اس قبر والے کو دیکھا کہ اب اس کے قدموں سے اس کو باندھا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے دنیا والے مجھ سے کتنے بے خبر ہو گئے، مجھ پر عذاب بڑھایا جا رہا ہے، اسباب اور ہیلے سب منقطع ہو گئے، رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ پر رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ہلاکت ہے مجھ پر اگر میرے رب نے اب مجھ پر رحم نہ کیا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، گویا اس مردے پر روز عذاب بڑھایا جاتا۔ کہتے ہیں میں جب نیند سے بیدار ہوا، اب میں لوٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ 3 بچیاں جو ہیں وہ اس قبر کے پاس آئیں اور آ کر گویا اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگی۔ میں نے چھپ کر سنا کہ اب دیکھوں یہ بچیاں کیا کرتی ہیں، غور سے سننے لگا تو سب سے چھوٹی لڑکی آگے بڑھی اور کہتی ہے قبر کے پاس، السلام علیکہ، اے بابا جان آپ نے صبح کیسے کی، اپنی آرام گاہ میں آپ کیسے ہیں، آپ کی خبر گیری کرنا ہم سے منقطع ہو گیا، ہمیں بہت غم ہے، آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ بہت روئی۔ اس کے بعد دونوں اور بیٹیاں بھی اسی طرح والد سے بات کرتی رہیں، پرانی باتیں یاد کرتی رہیں، روتی رہیں۔ سیدنا حارث کہتے جب میں نے ان کی بچیوں کی باتیں سنی تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ میں قریب گیا اور بچیوں سے کہا کہ میں اس قبر میں رہنے والے تمہارے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہو گیا ہوں اور برے اعمال کے سبب جو اسے عذاب ہو رہا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ ان بچیوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نیک بندے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں 3 دن سے آ رہا ہوں، زنجیروں کی آوازیں سنتا ہوں، تمہارے والد کو گھسیٹا جاتا دیکھتا ہوں، ان کی چیخ و پکار سن رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جب یہ باتیں بچیوں نے سنی زاروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے، خوب دعائیں کریں گی، ہم مزے کرتے رہے اور ہمارے والد کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ سیدنا حارث فرماتے ہیں کہ میں گھر لوٹا، رات گزاری، جب صبح ہوئی قبر کے پاس گیا، اس کے حالات پر غور کرنے لگا، پھر مجھے نیند آئی، اب دیکھا تو قبر والا حسین و جمیل چہرے میں ہے، اب دیکھا تو اس کا لباس جنتی لباس میں بدل چکا ہے، اس کے پیر میں سونے کے جوتے ہیں، اس کے پاس غلام موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تم کون ہو؟ تو وہ مردہ جو کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جس کو 3 دن سے آپ عذاب میں گرفتار دیکھ رہے ہیں، میرے معاملات سن کر آپ غمگین ہو گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری ساری باتیں بچیوں کو بتا دی، میری بیٹیوں کو بتا دی۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر یہ سب ہوا کیسے؟ کہا میری بیٹیاں گھر گئیں، ساری رات آنسو بہائے، اللہ کی بارگاہ میں بہت گریہ وزاری کی، اپنے رخساروں کو زمین پر لگا دیا، اپنے مرحوم باپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی۔ اللہ کریم، رب کریم نے میری بچیوں کی دعا کو سن لیا، ان کی اچھی دعاؤں، نیک تمناؤں، التجاؤں کو رب نے قبول کیا اور مجھے آگ سے آزاد کر کے رب عز و جل نے مجھے نبی پاک کا جنت میں پڑوس عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ باپ کہتا ہے دیکھو پھر میری بیٹیوں سے مل کے بتا دینا کہ تمہارے بابا جان کا کام بن گیا ہے، وہ ابھی بھی رو رہی ہوں گی، وہ ابھی بھی غم زدہ ہوں گی۔ حضرت حارث کہتے ہیں میں پھر قبرستان گیا، اب جب میں ادھر جاتا ہوں اور میں نے وہاں جا کر دیکھا تو پھر وہ بچیاں آئیں اور میں نے ان کو بتا دیا
کہ تمہارے بابا جان کی جو اب کیفیت ہے وہ بدل چکی ہے، مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں وہ بچیاں بھی عجیب تھیں۔ اللہ اکبر، جب ان کو بتایا گیا تو سبحان اللہ وہ بچیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں عجیب طریقے سے التجا کرتی ہیں۔ ایک کہتی ہے اے اللہ، اے گردنوں کو عذاب سے آزاد کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کر دے، میرے دل سے بھی تمام شکوک و شبہات مٹا دے، اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑ کھڑا گئی، میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے، اب مجھے میرے والد سے ملا دے۔ ایک ایک کر کے تینوں بہنوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، اور وہیں وہ دھڑام سر کے گری اور ان کی روح بھی دنیا سے چلی گئی، وہ بھی دنیا سے پرواز کر گئی اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے دو تین باتیں سیکھنے والی ہیں۔ قبرستان تو میں بھی جاتا ہوں، قبرستان آپ بھی جاتے ہیں۔ لیاقت آباد میں رہنے والے جتنے ہیں نا، جو کوارٹرز ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، یا کسی بھی کالونی میں جائیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کالونی میں رہنے والوں کا لائف سٹائل کیسا ہوگا۔ یا سارے مکان مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں یار یہاں جو لوگ رہنے والے نا ان کی مالی حیثیت اتنی ہے۔ کچھ کوارٹرز ہوتے ہیں کم قیمت والے، ہم کہتے ہیں یار ان کی لائف سٹائل اس انداز کا۔ کچھ جھونپڑیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل ویسا ہوتا ہے۔ جو بڑی کالونی میں امیر علاقوں میں رہنے والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ آسائش والے ہیں، مگر قبرستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر کسی کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر جہنم کا گھڑا ہوتی ہے۔ کسی کا کفن جنتی کفن سے بدل چکا ہوتا ہے، کسی کا کفن آگ کا بن چکا ہوتا ہے، کسی کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بدنصیب اپنے ہی قبر میں آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر ایسی دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے نمازیں چھوڑنے والوں، اے حرام کھانے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے لوگوں سے چوری کر کے دھمکی دے کر ان کا مال دبا دینے والوں، ہر وہ غلط کام کرنے والوں جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور قبر نے دبا لیا، کبھی عید والے دن آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کوئی زور سے دبائے چیخ نکل جاتی ہے، کوئی پہلوان آدمی ہو ایسا لگتا ہے پسلی توڑ دے گا، مگر حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے بتایا کہ نماز میں سستی کرنے والوں کو، حدیث پاک کا مضمون ہے، قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ساری قبر کی سٹوری الگ ہے، دکھتا ایک ہی جیسا محلہ ہے، نظر ایک جیسی قبریں آتی ہیں، مگر ہر قبر کی کہانی مختلف ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، رشتہ دار اس قبر میں اتار کر واپس آ جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 4 تو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں نا، جاتے 5 ہیں واپس 4 آ جاتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے اور اب اکیلا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں کہ میت نے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا، حالانکہ فرشتے بندے کے قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔ ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ پیچھے کچھ اچھا چھوڑ جائیں، کاروبار، نوکری، ڈبل شفٹ، دن رات کام کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے نا، کہ دنیا اچھی ہو جائے، بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ ارے پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے، آگے بھیجنے کی فکر کب کرو گے؟ جب قبر میں جائیں گے تو ہم اکیلے ہوں گے۔ یہ مردہ جس شخص کا ہم نے واقعہ سنا، گناہگار تھا، عذاب میں گرفتار ہو گیا، لیکن کمال یہ تھا کہ 3 نیک بچیاں پیچھے چھوڑی تھی۔ کیا ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں؟ آج لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے فرفر انگریزی بولتا ہے۔ ارے بڑے سافٹ ویئر آتے ہیں اس کو، موبائل دے دو ابھی آپ کو سارے ڈاؤن لوڈ کر کے بتا دے گا۔ اس کو جناب دنیا بھر کی ویب سائٹ سارے سافٹ ویئر پتا ہے، موبائل ہینگ ہو جائے میرا بیٹا ٹھیک کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ گوگل، فیس بک، یاہو، واٹس ایپ یہ کھول کر ایصال ثواب کرے گا، یا قرآن پڑھنا جانتا ہوگا تو ثواب کرے گا، ایصال ثواب کرے گا؟ سوچئے نا، قرآن سکھایا اپنے بچوں کو، دین سکھایا، ایسا تیار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد مغفرت کا ذریعہ بنے۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے
تیسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملی کہ سب جتنے ادھر بیٹھے ہیں ہم سب کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، کوئی نہ کوئی تو چلا گیا نا رشتہ دار. کئی مرحومین چلے گئے، کتنا یاد کیا آپ نے ان کو، کتنا ثواب پہنچایا انہیں. کیا پتا آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر میں عذاب ہو رہا ہو، مگر آپ بھول گئے انہیں. دیکھو اپنے مردوں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کا نہ بھولنا، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولنا جو قبر میں چلے گئے. ان کے پاس ایک ہی امید ہے کہ اب انہیں کوئی ثواب پہنچا دے، کوئی دعا کر دے. آج آپ کسی کو بھول گئے ہو، کل آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو لے جائیں، اپنے دادا دادی کی، اپنے والد جو دنیا سے رشتہ دار چلے گئے ان کی قبر پہ لے کے جائیں، گھر میں فاتحہ کریں، ان کے نام کی کوئی صدقہ خیرات کریں، بار بار کہیں کہ یار میری مرحوم والدہ کے لیے میں یہ دے رہا ہوں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے مرحوم والد یہ میرے مرحوم دادا کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں. ان کا مائنڈ سیٹ بنے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے. کل میں نے بھی جانا ہے دنیا سے، کیا میری اولاد پیچھے مجھے یاد کرے گی کہ نہیں؟ ارے جب میں اپنے مرحومین کو بھول گیا ہوں تو کون مجھے پیچھے یاد کرے گا؟ یاد رکھنا یہ مکافات عمل ہے. آپ دوسروں کا بھلا کریں، آپ تمام مسلمان مرحومین کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی. کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں، جہاں لوگ ساری اور فاتحہ کرتے ہیں، آقا کی ساری امت کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ یہ ثواب پہنچتا رہے گا، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی. اللہ کے کرم سے سرکار کے سارے غلاموں کا بھلا ہوتا چلا جائے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اب ایک اور بات جو یہاں بتانی ہے، بیٹیاں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بیٹیاں یہ والدین کے لیے کس قدر بڑا سرمایہ ہے. پہلے کچھ آپ کو میں اسلام سے پہلے کا وقت بتاؤں کہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. اگر مجھے اسلامی بہنیں، کیونکہ یہ بیان سوشل میڈیا پر لائیو جا رہا ہے اور بعد میں ہو سکتا ہے یہ مدنی چینل پر بھی کچھ چلایا جائے، وہ عورتیں، وہ خواتین جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے انفارچونیٹلی سازش کے تحت کہ اسلام میں، اسلام کے آنے کے بعد عورتیں محدود ہو گئی ہیں، عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے ہیں، عورتوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. شاید ان کو تاریخ نہیں پتا. آؤ میں بتاتا ہوں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے، کیسی ظلمت تھی، کیسا اندھیرا تھا، کیسی بربریت تھی کہ اس زمانے میں کیا ہوتا کہ لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے زیادہ برا سلوک ہوتا تھا. پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو اچھا دفن کیوں کرتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا تھی؟ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی نا وہ شرمندہ فیل کرتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے. یعنی وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے میں اس کو شرمندگی ہوتی تھی. کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. جس کی بیٹی ہو جائے نا وہ محلے میں باہر ہی نہیں نکلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اب اس لیے بیٹی کو بتائے بغیر ہی پیدا ہوتی دفن کر دیتے. اللہ اکبر. سورہ، اب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58 and 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحكمون. ترجمہ کنز ایمان. اور جب ان میں کسی کی بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، اس کا منہ رنگ ہی بدل جاتا تھا اور وہ غصہ کھاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اور اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے پتھر دل لوگ، ایسے معاشرے کے اندر ایسے پتھر دل لوگ موجود تھے جو بچیوں کو دبا دیتے تھے. مگر ایسے رحم دل لوگ بھی تھے اس زمانے میں کہ جب اس معاملے کو دیکھتے تو آنسو بہاتے، کوشش کرتے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رحمت اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا
کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، دوڑ کر اس کے پاس جاتے، اس کی بچی کی پرورش کرتے اور اس کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اس طرح اس ننھی کلی کو مسلنے سے پہلے ہی بچا لیا کرتے۔ مگر یہ چند لوگ تھے، لیکن اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ بچی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دو۔ اچھا، یہ اس بچی کو دفن کرنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ اسٹارٹ کدھر سے ہوا؟ یہ رسم کیسے شروع ہوئی؟ ذرا سنیے گا۔ عہد جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ لوگ بڑی فخریہ طریقے سے اپنی بیٹی کو دفن کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیسے، آغاز کیسے ہوا کہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے ایک بار حملہ کیا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ عرصے کے بعد صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ واپس والد کے پاس چلی جائے یا قید کے دوران جس شخص کے پاس رہی تھی اس کے پاس چلی جائے۔ تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ والد کی بجائے واپس ادھر جانا ہی پسند کیا جدھر وہ رہتی تھی۔ والد کے پاس زیادہ سختی لگ رہی تھی اسے۔ اب جب اس کے والد کو یہ پتا چلا کہ یہ بیٹیاں اس طرح ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیں گی، تو رسم ہی بنا دی گئی کہ بیٹی پیدا ہو اور اسے دفن کر دیا جائے، نہ رہے زندہ، نہ کبھی زندگی میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ یہ تو تھا زمانہ جاہلیت کا دور، اور اس دور میں کیسے کیسے واقعات ہوئے، خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے واقعات بیان کی۔ چنانچہ سنیے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی، کہتا حضور ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا، خوشی خوشی میرے ساتھ آ گئی، اپنی بیٹی کو لے کر میں چلا۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ روتی رہی، وہ چلاتی رہی، ابو جان ابو جان۔ مگر میں آقا وہاں سے واپس چلا آیا، میں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ وہ بیٹی خوشی خوشی تیار ہو کر میرے ساتھ چلی تھی کہ آج میں اپنے ابو کے ساتھ گھومنے جا رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینک آیا، وہ مجھے چلا کر پکارتی رہی، میں مڑ کر نہ گیا۔ آقا نے جب یہ سنا تو نبی پاک کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ گئے۔ مگر کرم دیکھو، اسلام کی مہربانی دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسلام زمانہ جاہلیت کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چونکہ وہ اسلام لے آئے تھے، توبہ کر لی تھی، اب پشیمان بھی تھے۔ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کی، حضور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، حضور کلمہ تو پڑھ لیا ہے مگر دل میں ابھی تک اسلام کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ مسئلہ یہ ہے حضور کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس پہناؤ، ریڈی کرو، تیار کرو۔ اپنے ساتھ لے کر گیا اور ایک گہرے گھڑے میں پھینک دیا۔ بیٹی کہتی، ابا جان کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ مگر میں نے اس کے رونے، چلانے، چیخنے کی پرواہ کیے بغیر میں اسے گہرے گھڑے میں پھینک آیا۔ یا رسول اللہ، جب بھی اپنی بیٹی کا وہ جملہ میرے کانوں میں آتا ہے کہ ابا جان کیا آپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے لگے ہیں، اب بھی یاد آتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، لطف نہیں آتا، مٹھاس نہیں مل رہی ایمان کی، میں بے قرار ہوں میرے آقا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے ہو سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے۔ یہ واقعات بڑے پڑے ہیں اسلامی تاریخ میں، مگر اسلام تو کیا آیا، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ واقعی نبی پاک ایک ایسا نور لے کر آئے کہ یہ ظلمت، یہ اندھیرے، یہ سب چھٹ گئے۔ اب بتاتا ہوں، وہ خاص طور پہ خواتین یا وہ والدین جو مجھے سن رہے ہیں، وہ بھائی جو مجھے سن رہے ہیں جن کی بہنیں ہیں، وہ ماں باپ سن رہے ہیں جن کی بچیاں ہیں، وہ اولاد سن رہی ہے جس کی ماں موجود ہے، سنو، جب اسلام آیا، نور آیا، یہ اندھیرا گیا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ جب یہ اسلام میرے آقا تشریف لاتے ہیں،
सुनो अब इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने बेटियों को क्या मकाम दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा रखे, दफन न करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसको तरजीह ना दे तो अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। सुनते जाओ, ए बेटियों के पैदा होने पर तकलीफ में आने वालों, ये तो काफिरों का तरीका है। आज भी बदकिस्मती से मुसलमान मुंह बन जाता है। आपने कुरान में सुना कि जिसके यहाँ बेटी पैदा होती मुंह काला हो जाता, रंग बदल जाता। आज भी ऐसे बदनसीब और जाहिल मौजूद हैं कि जब उनके यहाँ बेटी पैदा होती है मूड बिगड़ जाता है, रंग तब्दील हो जाता है, बीवी को गालियां देते हैं, जनाब बुरा भला कहते हैं। अरे क्या बीवी के इख्तियार में है बेटी पैदा करना? ये अल्लाह की देन है। बल्कि आज साइंस, जो साइंस के पीछे भागते हैं, आओ मैं आपको बताता हूं, आज साइंस की तहकीक ये बताती है कि मर्द और औरत में ज्यादा किरदार मर्द का होता है, औलाद बेटी होगी या बेटा। ये साइंस कहती है। हमारा ईमान ये है जिसके नसीब में जो लिखा है, रब ने बेटा लिखा है, सारी दवाएं दुनिया के सारे फार्मूले इस्तेमाल कर लो, मिलना बेटा है। और अगर बेटी लिखी है तो आप टाल नहीं सकते। मगर बिशारतें सुन लो, फजीलतें सुन लो। जो बेटी पर मुंह बिगाड़ते हैं शायद आज शर्मिंदा हो जाएंगे, बल्कि वो आज फख्र महसूस करेंगे जिनको अल्लाह ने बेटी दी है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो। जरा जुमला सुनिएगा, आका फरमाते हैं बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला हूं। नबी ये इसमें अफराहियत कितनी है। आका क्या फरमा रहे, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। अब बताता हूं मैं आपको, वो वालिद जो यहां मौजूद हैं जिनके पास बेटियां हैं, बताओ तुम्हें बेटों से ज्यादा क्या बेटियां प्यार नहीं करती? रात को जाते हो क्या बेटी नहीं पूछती? पानी तुम्हें वो ला के देती है। बड़ी बेटी हो गई है, अपने ससुराल में भी है, जब घर आएगी तुम्हें ज्यादा पूछेगी कि अब्बू जान आप कैसे हैं। अरे बेटियां तो दिल के, वालिद के दिल के करीब होती हैं। सुनो सुनो, इन बेटियों का ख्याल रखना, ये जन्नत में जाने का टिकट है। ये मैं नहीं कह रहा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जो शख्स 3 बेटियों, अच्छा सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, खुश नसीब है जिनकी बहनें भी हैं, जो बहनों का ख्याल नहीं रखते वो भी तौबा करें। आका फरमाते जिसकी 3 बेटियां या बहनें हों, हदीस का मजमून है, और वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे, इनको अदब सिखाए, मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह करीम उन्हें बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करके उनकी शादी करवाना, जन्नत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, सहाबाए किराम भी कितने कमाल के थे। अल्लाह सहाबाए किराम की तुरबतों पर करोड़ों अनवारों तजल्लियात की बारिश बरसाए। हो सकता है कोई मेरा भाई यहाँ ऐसा बैठा हो जो सोच रहा हो यार मेरी तो 3 नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं या मेरी 2 बहनें हैं। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं हुजूर अगर किसी की 2 बहनें या 2 बेटियां हों, अल्लाह के हबीब फरमाते 2 हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। अच्छा मुझे याद है जब सबसे पहली बार मैंने ये हदीस पढ़ी, तो मैं अभी पूरी हदीस नहीं पढ़ी थी, तो मैं सोचने लगा यार मेरी तो 1 बेटी है, 3 वाले को जन्नत, 2 वाले को जन्नत। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी खड़े हुए कि हुजूर किसी की 1 बेटी हो। कैसा प्यारा सवाल कर लिया, अपना काम हो गया ना। अल्लाह के हबीब से पूछा हुजूर 1 बेटी हो, नबी पाक फरमाते 1 भी हो तब भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटी की पैदाइश पर मूड खराब करें, लड़ाई करें, मुझे बताइए ना, ये जन्नत में ले जाने वाली फजीलत और किसके लिए हासिल है? और अल्लाह जानता है कि अगर बेटियों की परवरिश सही कर दी जाए तो ये कल की माँ बननी है, ये कल एक और नस्ल को चलाएगी। आपने अपनी बच्ची को नेक बना दिया, ये बच्ची कल माँ बन जाएगी। जब माँ बनेगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी। ये ऐसा दरख्त लग जाना है, ये ऐसा गुलशन बनना है जो आपके लिए सवाब जारिया का बाइस होगा। सुनो सुनो, अब जब बच्ची पैदा होती है ना, लोग बेटे की पैदाइश पर मिठाई बांटते हैं, तोहफे बांटते हैं। फिर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो तो बाहर से पता चलता है, पता चला उसके यहाँ बेटी हुई। अरे बेटी हुई बताया नहीं, कोई मिठाई नहीं, अरे बस यार बेटी हुई थी क्या बताना। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें पता नहीं जिसके घर में बेटी पैदा हो उस घर में फरिश्ते जियारत को आते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा, हदीस सुनाने जा रहा हूं, सुनो ना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, अल्लाह करीम उसके घर फरिश्तों को भेजता है, यानी तुम्हारे घर में फरिश्ते आएंगे जब बच्ची आएगी। सुनो, और फरिश्ते क्या कहते हैं? ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फरिश्ते उस बच्ची को अपने परों के साए में ढांप लेते हैं
اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یار شادی کا کیا ہوگا، بچی ہو گئی، اب اس کی ابھی پیدا ہوئی ہے، شادی کرنی 20 سال، تم بھی زندہ رہو گے 20 سال؟ پیدا تم نے کیا، رب نے کیا؟ عجیب ٹینشن ہے ہماری، ہم بڑے عجیب لوگ ہیں۔ 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی، اس کے کھانے پینے کی فکر تو کیوں مٹھائی بانٹی، یہ تو بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو ماں باپ کو مار کے گھر سے نکالتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ ڈال کے آ جاتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار بنے ضروری ہے؟ ہر بیٹا تمہارا دست و بازو بنے ضروری ہے؟ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نکالتا نہیں؟ بیٹے کی شادی کروا دو، یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو پہلے ہی پلان کر لیا آپ نے کہ یہ بیٹی جناب میرے لیے بوجھ بن جائے گی۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کا ایک بیٹا نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں بیٹی اللہ دیتا رہا، اللہ مال بھی ساتھ دیتا رہا۔ جیسے کہتے میری بیٹیاں تو ایسا لگتا ہے خزانے کی کنجیاں ہیں، ایک بیٹی تھی اتنے پیسے تھے، آج 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں، اللہ نے کروڑوں پتی بنا دیا۔ تو کس کے نصیب سے اللہ دیتا ہے ہم نہیں جانتے۔ دیکھیں ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے اندر جو ہے نا، ایک بڑا عجیب سا پرابلم یہ ہے، اللہ کرے ہم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ یہ ہے ہم اس چیز کی فکر کرتے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں ہے، جو ہمارے ڈومین ہی نہیں ہے، ہم ٹینشن اس کی لے رہے ہیں جو ہمارا کام ہی نہیں۔ مثال کے طور پر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم سب کو ٹینشن ہے، پتہ نہیں اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے، جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچتی ہے، اس طرح رزق بھی تیرے گھر تک پہنچے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے، بتاؤ نا، دانے دانے پہ لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ اور بات تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں یہ جو کہتے ہیں لوگ دانے دانے پہ لکھا ہے، کھانے والے کا نام کیا، یہ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہو، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے دانے دانے کو تو چھوڑ دو، یہ جو دانے نا، دیکھیں آپ سمجھیے گا بات، ایک چاول کا دانہ یا گندم کا دانہ ہے، ٹھیک ہے، اتنے سارے دانے ہوتے ہیں، ہم جو روٹی کھاتے ہیں اس کا آٹا بن جاتا ہے نا، تو ایک ذرے کے ایک گندم کے دانے کے تو کئی ذرے ہو گئے، اس ذرے کی پتہ نہیں کون سی روٹی میں کون سا ذرہ چلا گیا، کون سی روٹی میں، پھر ایک روٹی کے اندر بھی ہم بیٹھ کے اگر کھا رہے ہیں تو ہم نے 4 ٹکڑے کیے، ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، کہ ان کو دیا، تو وہ ایک گندم کا کچھ ذرے تو ان کے حصے میں چلے گئے، وہ ادھر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے دانے پہ نہیں، ذرے ذرے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اور پھر سنو، پھر ثابت کیسے کیا، پھر واقعہ سنایا، یہ ایمان افروز واقعہ سننا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بنگلہ دیش کا ایک تاجر تھا۔ اچھا بنگالی لوگ، میرے بنگلہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ چاول زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں تاجر تھا، بڑا بیپاری تھا، اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، اس کو زور کی چھینک آئی اور وہ دانہ جو ہے نا اس کے سر میں جا کر، چاول کا ایک دانہ پھنس گیا پیشانی میں جا کر، بڑی تکلیف، ڈاکٹر کو دکھایا، علاج کروایا، نہیں نکلا، کئی دن نکل گئے، مہینے گزر گئے، اب اس نے بھی کہا یار نہیں نکلتا، نہ نکلے، عادت ہو گئی، پھنس گیا اوپر، ٹھیک ہے، بھول گیا وہ بھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ پاک پہنچا، کعبے کو دیکھا، زور کی چھینک آئی، جب چھینک آئی تو وہ دانہ نکل کر کعبے میں جو مطاف ہے، طواف کرنے کی جگہ، ادھر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر وہ دانہ لے گیا۔ اس کبوتر کا نام لکھا تھا اس دانے پر، سالوں سنبھالتا رہا، ادھر پہنچا کر اسے ملا۔ اور ہم تھوڑے پیسے زیادہ کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں، یار ساری زندگی نوکری کروں گا تو پیسے والا بن ہی نہیں سکتا، میں اپنا گھر تو لے ہی نہیں سکوں گا مزدوری کر کے، کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنی ہی پڑے گی، شارٹ کٹ کرنا ہی پڑے گا، کوئی حرام کام کرنا ہی پڑے گا، تب پیسے والا بنوں گا۔ یہ بے وقوفی ہے تمہاری، جو نصیب میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، اور یاد رکھنا جو نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکے گا۔ تو اسی طرح اگر بیٹی مل گئی ہے نا تو جو رزق تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، بیٹے کی وجہ سے وہ انکریز نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے بیٹی دی ہے نا، وہی اسباب کرے گا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ وہ میری بیٹی بعد میں ہے، رب کی بندی پہلے ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اسے، مخلوق ہے اس کی۔ تو ہمت میں رہا کرو، حوصلے میں رہا کرو۔ سنو ایک اور حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، جو اب بچیوں کی فضیلت دیکھو، بازار سے لاتے ہیں پہلے نئی چیز، کس کو دیتے ہیں گھر میں؟ ہے میرا بیٹا، میرا لال،
ہیں یہ میرا وارث ہے، میرے دل کا ٹکڑا، بچیاں سائیڈ، تم سائیڈ پہ ہٹو. نہیں جناب، دیکھو اسلام، اے میری بہنوں جو مجھے بعد میں سنو، یہ ہے اسلام. تمہاری عزت کیسی بڑھائی اسلام نے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بازار سے کوئی چیز، نئی چیز لے کر آئے، پیارے آقا جب لاتے تو کیا کرتے، اور پیارے آقا میں ترغیب دے رہے ہیں کہ جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو ان بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جب بچوں کو کھلاتے ہو یہ صدقہ ہے تمہارے لیے. اور آقا فرماتے اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کرے، پہلے بیٹیوں کو دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم کرتا ہے. جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش فرما دے گا. کیا بیوٹیفل، کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ بچیوں کو خوش کرو، بچیوں کو حصہ دو. آج ورثہ نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد کہتے بھائی باپ نے تو کر دی نا بچیوں کی شادی، ان کو گھر دلا دیا، سونا دلا دیا، اب سارا ہمارا ہے. یاد رکھو جو شریعت کا حکم ہے اگر آپ نے وہ حق دبا لیا، ٹھیک ہے بہنیں بیچاریاں کچھ نہیں کر پاتی، مگر قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. اور جس نے یتیم کا مال دبایا، یتیم کا مال مثل مال وقف ہے. اللہ کی راہ میں جو مال وقف کیا جاتا ہے یہ اس کی طرح ہے. یتیم کا مال دبانے والا برباد ہو جائے گا. بلکہ یہاں تو افسوس یہ ہے، بھائی تو بعد میں ظلم کرتے ہیں، ادھر والد کا بھی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے بس بھائی اب بیٹیوں کا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے میرے بیٹوں کا ہے. کیوں بھائی بیٹوں کا ہے؟ بیٹیاں انسان نہیں ہیں، اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی؟ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ڈی مورلائز نہ کریں، انہیں جناب دھتکاریں نہ، انہیں بالکل جس کو کہنا سائیڈ پہ نہ لگائیں. ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں، دعائیں لیں ان سے. جن کی بچیاں ہیں وہ بچیوں کو خوش رکھیں، جن کی بہنیں ہیں وہ بہنوں کو خوش رکھیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے یہاں بچی ہو جائے، اب کبھی اپنی بیوی کو تانا مت دینا، کبھی اپنی بیوی کو برا بھلا مت کہنا. اس بیچاری کے ہاتھ میں ہے کیا وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے. خدا کی قسم کبھی سوچا آپ نے کہ بچہ پیدا کرتے وقت ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے؟ اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ تانے بھی سنے گی. جان اپنی، یعنی کئی عورتیں نہیں مر جاتی ڈیلیوری کیسز میں، نہیں سنا آپ نے کہ عورت دنیا سے چلی گئی؟ آپ کی بیوی آپ کے بچے کو پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی تکلیف دہ عمل سے گزر کر آئی، موت کو قریب سے دیکھ کر آئی، اور اب اس کے بعد آپ اسے تانے دیتے ہو کہ بیٹی پیدا ہوئی. استغفر اللہ، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا دل نہیں ہوتا ہے، جو بولنا ہے بول دو، گالی دے دو، ڈانٹ دو. اور عورت کے بارے میں مشہور کیا ہے نا پیر کی جوتی ہے. کدھر سے پیر کی جوتی ہے؟ عورت سر کا تاج ہے کیونکہ وہ ماں کا رتبہ پاتی ہے. عورت کے پیر جنت کی چوکھٹ کہا گیا، جس نے ماں کے پیروں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. کہاں سے عورت پیر کی جوتی ہو گئی؟ لیکن آج لوگ پتہ ہی کیا سمجھتے ہیں، سارا دن تھکا ہوا ہوں، بس بیوی ہے نا گالیاں دے دوں گا دو چار، سیٹ نے ڈانٹا ہے آج بیوی کو جا کے سنا دیں گے، ماں سے جھگڑا، والد سے پرابلم، بھائی سے، سارا غصہ بیوی پر. کیا وہ دل نہیں رکھتی؟ کیا اس کے پاس کوئی احساس نہیں؟ بول نہیں سکتی اور چیز ہے، ریٹیلیشن. اچھا جو بولتی ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، اس گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن جو بیچاری سہتی ہے، صبر کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ ہے. کبھی کسی کی ہائے مت لینا، وہ تکیے میں منہ چھپا کر اکیلی روتی ہے، مگر رب کی بندی وہ بھی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی پر، کہیں یہ ظلم تمہیں لے نہ ڈوبے. کہیں اپنے بچوں میں نہ دیکھو، کہیں اپنی بہنوں میں نہ دیکھو یہ چیز. کبھی بھی ایسا نہ کرنا. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنی ازواج سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ان کے لیے گھر کا سودا سلف لے کر جاتے تھے. پیارے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں کھانا تیار کرو، کھانا گرم نہیں ہے، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے، چائے ٹھنڈی ہے. ارے بیوی ہے، عورت ہے یا کمپیوٹر ہے؟ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. روزہ رکھتے ہم ہیں اور سمجھتے ہیں اس نے روزہ نہیں رکھا. رمضان میں جو اس بیچاری کا حال ہوتا ہے، کبھی گرمیوں کے اندر کچن میں جا کر پکا کر دیکھو، پھر پتا چلے گا کہ تکلیف کس کا نام ہے. اور اس کے بعد بھی تانے سنے. کچھ شوہر تو جناب ان کا کام ہی ایک ہے کہ روز کوئی نہ کوئی کھانے میں عیب نکالنا ہے، کسی نہ کسی بات میں جناب ظلم کرنا ہے. نہ کرو ایسا. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ نرم دل والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ رحم دل لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایک کمال کی حدیث ہے، کمال کی بھی ہے اور دل دہلانے والے بھی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اے بات بات پر لڑنے والوں، اے بات بات پر ڈانٹنے والوں،
اے بات بات پر سزا دینے والوں سنو، تمہیں لگتا ہے میرے سامنے غلطی کی میں کیسے چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے آج تم کر لو، کل پھر تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کل تمہاری بھی غلطیاں پکڑی جائیں گی، کل تمہیں بھی سزا دی جائے گی، پھر کدھر جاؤ گے؟ ایک آخری بات، اگر گھر چلانا ہے نا تو معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، دل بڑا رکھنا ہوگا۔ میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے، طلاق تک نوبت آ گئی ہے، دعا کر دیں۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، نرم ہو جاؤ، معاف کرنے والے بنو۔ کہتا ہاں غصہ تو میں بھی کرتا تھا، سارے برتن تو نے توڑے، لڑائی جھگڑے سارے کر لیے، مار کٹائی تو نے کر لی، آج کہتا ہے بیوی گھر چلی گئی۔ نرم ہو جانا تھا نا، کب تک سہتی؟ میں نہیں کہتا سارے ہی مرد غلط ہوتے ہیں، عورتیں بھی ایسی ہوتی، میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر چلے تو کیا خوبصورت فرمان ہے، مجھے خواجہ غریب نواز یاد آ گئے، سبحان اللہ، رجب کی آمد ہے، کیا پیاری بات کرتے، کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا وہ 3 قسم کے اس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں۔ فرماتے دل اس کا دریا جیسا ہوتا ہے، دل دریا جیسا، عاجزی زمین جیسی، شفقت سورج جیسی۔ اب ذرا سمجھو اس بات کو، بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ جاتے ہیں۔ سورج صبح نکلے گا نا، کیا صرف امیروں کو روشنی دے گا؟ غریبوں کو بھی دے گا نا؟ صرف مسلمانوں کو روشنی دے گا؟ سب کو دے گا، سب پر روشنی برسائے گا۔ اگر آپ شفقت ایسی کر لینا کہ سب کے ساتھ اچھے ہو جائیں، یہ میرا گرائی ہے، یہ ہمارے محلے والا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ تو بڑا اچھا برتاؤ ہے، وہ میرے سسرال والا ہے، ابھی بتاتا ہوں اس کا، وہ فلاں محلے والا ہے، وہ فلاں پارٹی والا ہے۔ عجیب لوگ ہیں ہم، ہمارا مزاج ہی لوگوں کو دیکھ کر تبدیل ہوتا ہے کہ ان کی برادری، ان کا بول چال، ان کا خاندان دیکھ کر نہیں۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ سورج جیسا شفیق ہوتا ہے، سب کے لیے مہربان، سب کے لیے اچھا۔ اور فرمایا دل دریا جیسا، دریا کو دیکھا اپنے نالا بھی آ جائے، بارش بھی آ جائے، سب کو اپنے رنگ میں رنگ کر نکل جاتا ہے۔ اگر گھر چلانا ہے نا تو دل دریا جیسا کر لو۔ کبھی ماں کی بات بری لگ جائے گی، کبھی بیوی کی بات بری لگ جائے گی، کبھی بہن کا کوئی جملہ اچھا نہیں لگے گا، کبھی والد صاحب تھکے ہوئے ہوں گے تو ڈانٹ دیں گے، ہر بات کو نوٹ کرو گے، ہر بات پر ناراض ہوگے، ہر بات پر لڑائی کرو گے تو پھر گھر نہیں چلنا۔ گھر چلے گا درگزر کے ساتھ، دل دریا جیسا کر لو۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر سخت ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈانٹ دیتا ہو، آپ سے صحیح بات نہ کرتا ہو، آپ درگزر کر لو، دعا کرو اللہ سے، اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اور تیسری بات، عاجزی زمین جیسی۔ زمین اس وقت ہم سب کے کہاں ہے؟ پیروں کے نیچے ہے، جس کو چاہے پیروں تلے روند کے چلا جاتا ہے۔ زمین بچھی رہتی ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ بچھ جاؤ، نرم ہو جاؤ، شفیق ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسے اپنا دوست بناتا ہے۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے آقا کا اپنی بیٹی سے کیسا برتاؤ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، لوگ کہتے ہیں بیٹی کی عزت دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے۔ سنو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں ایک اور خوبصورت بات، پیارے آقا کی جو مبارک بیٹی ہیں، ویسے تو ساری بیٹیاں کمال کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا مرتبے والی ہیں، مگر خاتون جنت، سبحان اللہ، آپ جنتی عورتوں کی سردار، مگر آپ جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے شکل و صورت اور عادات و اطوار میں سب سے زیادہ جو قریب تھی وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت تھی۔ نبی پاک اس کو اپنے جگر کا، اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا کرتے تھے۔ اچھا انداز کیا ہوتا تھا؟ اللہ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت پیارے آقا کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، نبی پاک کا ہاتھ لے کر بوسہ دیتی، اور جدھر خود بیٹھی ہوتی ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کے ساتھ بٹھاتی۔ لیکن اللہ کے حبیب کا انداز دیکھو، جب بی بی فاطمہ نبی پاک کے پاس آتی، اللہ کے حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کے ہاتھ کو کبھی بوسہ دیتے، کبھی ماتھے کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے بیٹیوں والو، کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ کام کیا جو اللہ کے حبیب کی سنت ہے؟ چلو آج کر لینا، کل کر لینا، کہ اب تمہاری بیٹی آئے، کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا، اس بچی کے ماتھے کو چومنا، اس بچی کو اپنے ساتھ پیار سے بٹھانا۔ شاید اس کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی ابا جان کو آج ہو کیا گیا ہے، آج تک تو کبھی یہ برتاؤ نہیں کیا، اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا غلام کہلاتے ہو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ازواج کو عزت دو، کیونکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اور ایک آخری بات، لوگ کہتے ہیں یار میری گھر میں عزت نہیں ہے، محلے میں کوئی سنتا نہیں ہے،
دوست میری بات مانتے نہیں ہیں، میرے بچے بھی میری بات نہیں سنتے ہیں. ایک فارمولہ دے دوں، اور یہ دنیا کا انٹرنیشنلی جس کو کہنا ثابت ہوا ہوا فارمولہ ہے. عزت دو گے تو عزت ملے گی، پیار دو گے تو پیار ملے گا. آپ جانور کو پیار دے کے دیکھ لو نا، جانور آ جائے گا آپ کے قدموں میں، نہ آپ کی بولی سمجھتا ہے نہ آپ کے خاندان کا ہے. ارے جانور پیار کرو تو قدموں میں آ جاتا ہے، یہ تو پھر بھی انسان ہے. پرابلم یہ ہمیں پیار دینا ہی نہیں آتا. میرے بزرگ بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کے، کئی بزرگ سفید داڑھی سفید بال، کہتے ہیں میرے بچے سنتے ہی نہیں ہیں، ہر بار مجھے جناب جواب صحیح نہیں دیتے. پیارے بزرگوں، آپ کیا کرتے ہیں گھر جا کر خود اپنے بارے میں چیک کر لیں. جاتے ہی ڈانٹنا، جاتے ہی جھاڑنا. ایسے کئی بزرگ ہیں جن کے بچے پیر دبا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ ابا جان بھی پیار دے رہے ہوتے ہیں. شفقت، میرا بیٹا، میرا لال، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے خوش رکھے. او دادا جان پوری فیملی میں جناب پاپولر ہوتے ہیں. اور کچھ دادا جان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہی بچے غائب ہو جاتے ہیں. چھپ جاؤ چھپ جاؤ، دادا آ رہے، آتے ہی سنانی ہے. کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں کئی بزرگوں میں، معذرت کے ساتھ. وہ مسجد میں آتے تو پرابلم ہو جاتی ہے، نمازی پرابلم. بچے مسجد کے بچے بھاگ جاتے ہیں، چاچا جان آ گیا بھائی ٹھیک نہیں ہے. خود سوچیں آپ نفرتیں پھیلا کر محبتیں نہیں لے سکیں گے. آپ تکلیف پہنچا کر راحت نہیں لے سکتے. آپ پھول بن جائیے، خوشبو خود ہی آنا شروع ہو جائے گی. آپ میٹھے بن جائیے، مسکراہٹ خود ہی آنا شروع ہو جائے گی. پرابلم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اگر فیل کرتے ہیں میری اس بات کو کہ یار میری خاندان میں عزت نہیں ہے، میری دوستوں میں عزت نہیں ہے، بچے میری بات نہیں مانتے، اللہ کی قسم یہ فارمولہ یوز کر لو. آپ سب کو محبت دینا شروع کرو، سب کو عزت دینا شروع کرو، اللہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا. سب آپ کو پیار دینا شروع کر دیں گے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں مسکرا رہا ہوں، مجھے دیکھ کر آپ کے چہروں پہ کیوں مسکراہٹ آ رہی ہے؟ انسان کو مسکراتا دیکھے خود ہی مسکرانے کو جی چاہتا ہے. یہ وہ ہے، کرنٹ ہے. آپ مسکرائیں سامنے والا خود مسکرائے گا. آپ میٹھے ہو جائیں سامنے والا خود نرم ہو جائے گا. آپ غصے میں آ جائیں سامنے والا آستینے چڑھا لے گا. یہ کنیکٹیوٹی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ہیں نا، آئینہ ہے ہمارے سامنے. میں اچھا ہوں تو سب اچھے ہو جائیں گے، میں میٹھا بن جاؤں سب میٹھے بن جائیں گے، میرے اندر غصہ ہے سارے لڑنے لگ جائیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال آج کے اس مختصر بیان میں ہمارے علامہ صاحب کی فرمائش پر، ان کے حکم پر، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا. امید ہے کہ اس موضوع سے ہم سب کو فائدہ ہوگا کہ بیٹیوں کی اہمیت پر بات کی جائے، بہنوں کی اہمیت پر بات کی جائے، ہمارا اسلام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس پر بات کی جائے. اور اگر میرا کوئی بھائی جو یہاں بیٹھا ہے، جو بعد میں اس بیان کو سنے یا لائیو اس کو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنی زوجہ، اپنی بچیوں پر اگر سلوک اچھا نہیں کر رہے تو آج سے اچھا سلوک شروع کر دیجئے. بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں، امیر اہل سنت نے تربیت فرمائی اور کمال کی تربیت فرمائے کہ میرے بچے جب بالغ ہوئے نا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں، تو میں اپنے بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ یہ بالغ ہو جائیں. کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہو نا اور آپ اس کا دل توڑ دیں، اس پر ظلم کریں، ایک تو ہوتا ہے ماں باپ سمجھانے کے لیے تھوڑی سختی کر لے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. ایک کہ ناحق ظلم کر دیں، تکلیف پہنچائیں انہیں، تو اب وہ بچہ نابالغی کی صورت میں معاف نہیں کر سکتا، اپنے حقوق معاف نہیں کر سکتا. جب وہ بالغ ہوگا نا تو اپنے حقوق معاف کرے گا. تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے بچے بالغ ہوئے تو میں نے بچوں کو جمع کر کے ان سے معافی مانگی کہ اگر آج تک تمہارے بچپن میں نے تمہیں کوئی ایسا کام کیا جو مجھ پر گناہ بن گیا یا تمہاری حق تلفی ہوئی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. یہ ہے تربیت. اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے معافی مانگنے میں انسان چھوٹا نہیں ہو جائے گا. آپ بولے میں شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگوں، کتنی بار دل توڑا ہوگا آپ نے، کتنی بار اس کو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. لیکن امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کا دل توڑا ہے، ظلم کیا ہے، تو معافی مانگنی پڑے گی. باپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہے تو باپ کو معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے سنو کیا فرماتے ہیں، پیر نے مرید پر اگر ظلم کیا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ ہے اسلام. شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بات. ارے پیر اور مرید کی کیا حیثیت ہے؟ سرور کائنات خود اپنے غلاموں سے فرمایا کرتے جس کا جو آتا ہے مجھ سے بدلہ لے لو. یہ ہے اسلام. سمجھو اس بات کو. دل معافی مانگنے سے دل چھوٹا، بندہ چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک جگہ میں بیان کیا، اسی طرح کا بیان تھا معافی پر، درگزر پر. 2 دن بعد کافی اس میں بزنس مین بیٹھے تھے. 2 یا 3 دن بعد مجھے ایک مل اونر کا فون آیا، کہتے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے اس دن بیان آپ نے کیا اور بیان میں کہا کہ اگر اپنے نوکر کا دل دکھایا ہے
ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لو ورنہ قیامت کے دن وہ پکڑ لے گا. کہتا ہے میں نے اسی دن اپنے نوکر کو, اپنے جاب کرنے والے کو سب کے سامنے بہت سنایا تھا, وہ رو پڑا, میں نے اس کو بڑی گالیاں بڑا برا بھلا کہا تھا. اب جب سے آپ کا بیان سنا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی, میں سوچ رہا ہوں کہ میں معافی سیٹھ ہو کر نوکر سے کیسے مانگوں. بس آج میں نے ہمت کی, اس اپنے امپلائی کو, اپنے یہاں کام کرنے والے کو بلایا اور سب کے سامنے میں نے اس سے معافی مانگ لی. میں نے کہا 2 دن پہلے 3 دن پہلے میں نے تمہیں بہت ڈانٹا تھا, تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو, قیامت کے دن میں پکڑا نہ جاؤں. کہتا ہے بس میں نے یہ معافی مانگ لی, مجھے ایسا لگا میرے سر سے کئی من بوجھ اتر گیا ہے, میں نے شکریہ کے لیے آپ کو فون کیا ہے. یقین کریں مجھے بھی بڑا مزہ آیا, میں نے اس کو مبارکباد دی, میں نے کہا تم نے ہمت کر کے اچھا کیا, اگر ادھر نہ مانگتے نا معافی تو ادھر پکڑے جا سکتے تھے. تو آج اب میں پتہ نہیں ہوتا ہم صبح و شام کتنوں کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. درگزر کیجئے, معافی مانگ لیجئے, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے نا, جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو نم جاؤ نا, جھک جاؤ, انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے, اللہ آپ کی عزتوں کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, اور آپ سے گزارش کروں گا, کل ہفتہ ہے اور شب مدنی مذاکرہ ہے, اللہ کے ولی کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ اور علم دین بھی سیکھیں گے. آج مرید کی باتیں سنی ہیں, جس پیر نے بولنا سکھایا ہے کل ان کی باتیں بھی سن لیجیے گا. ہمیں جو سکھایا انہوں نے سکھایا ہے. تو امیر اہل سنت کا کل مدنی مذاکرہ رات 9:30 بجے ہوگا, ضرور اس میں شرکت کریں. جو لیاقت آباد والوں, آپ تو پڑوسی ہو فیضان مدینہ کے, آپ کو تو سب کو آنا چاہیے, ورنہ کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے نا انشاءاللہ. ایک بڑا پیارا یوں سمجھیے کہ نیکیاں کمانے والا موقع ہے. لیاقت آباد بی ایریا نرسری اسٹاپ پر مدرسۃ المدینہ للبنات, اسلامی بہنوں کے لیے جگہ لی گئی ہے جس کی رقم 30 لاکھ ہے. اور اسلامی بہنیں, اچھا یہ بچیاں بھی, ظاہر ہے کہ لیاقت آباد میں ہماری بچیاں, اب بچیوں کی بات ہوئی ہے, سبحان اللہ, بات ہی بچیوں کی ہوئی ہے, اور یہ مدرسہ بھی بچیوں کے لیے بن رہا ہے. لیاقت آباد میں ہماری بچیاں پڑھیں گی تو باہر اسلام پہ جھولی لگائے موجود ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے. سبحان اللہ, یہ کل کی مائیں ہیں, یہ عالمہ بن گئیں تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں, یہ سب مل کر کریں تو 30 لاکھ تو آج ہی ہو جائیں گے. تو جو پیسے نہیں لائے وہ اپنا فون نمبر لکھا دے کہ بعد میں مجھ سے رابطہ کر لے, تو انشاءاللہ یہ مدرسہ بن جائے گا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.